باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة علی سید الانبیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے ادب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے رد وہابی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت آپ کی دہلیز تک قرآن و سنت کی روشنی میں ہم پہنچا سکیں۔ اسماعیل قتیل دیوبندیوں کا سب سے بڑا امام، سب سے بڑا روحانی پیشوا، توحید کو سہارا بنا کر شرک اور بدعت کے فتاوی کو سہارا بنا کر کس طرح بے ادب اور گستاخ ہے، آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ یہ صاف اور صاف کہتا ہے کہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اب آئیے، یہ کتاب ان کے یہاں رکھنا عین اسلام ہے، پڑھنا عین اسلام ہے، اور اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اس کتاب کی اس عبارت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، کیا وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے اللہ کے آگے؟ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس عبارت کا آپریشن، اس عبارت کا رد کر دیتا ہوں، اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ کتاب ایمان کو برباد کر دینے والی کتاب ہے یا ایمان کی حفاظت کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اسماعیل قتیل کی ناپاک عبارت کے رد میں قرآن کریم سے دلیل نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، 28واں پارہ سورہ منافقون آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، مصطفیٰ جان رحمت اور تمام انبیاء کے لیے ہے، اور عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن اسماعیل قتیل کی یہ کتاب جو دیوبندیوں کی یہاں عین اسلام ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے آگے مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ قرآن کریم تو مومنوں کو عزت والا بتا رہا ہے، مسلمانوں کو عزت والا بتا رہا ہے، انبیاء و مرسلین کو عزت والا بتا رہا ہے، اور اسماعیل قتیل کہتا ہے کہ یہ چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اسماعیل قتیل کی ناپاک اور مردود عبارت کے رد میں قرآن کریم سے دلیل نمبر 2، 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 12، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو مومن مسلمان ہیں وہ عزت والے ہیں، اور دوسری جانب یہ فرماتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ اللہ تو مسلمانوں کو عزت والا بتا رہا ہے، عزت عطا کر رہا ہے، اور اسماعیل قتیل کہتا ہے کہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اب خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چمار سے زیادہ ذلیل کون ہے، مسلمان چمار سے زیادہ ذلیل ہیں یا اسماعیل قتیل چمار سے زیادہ ذلیل تھا۔ اسماعیل قتیل کی ناپاک اور غلیظ عبارت کے رد میں اس کے آپریشن پر قرآن کریم سے دلیل نمبر 3 آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ اسکرین پر موجود ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بھی اس بات پر روشن دلیل ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی گواہی پیش کرتے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کی غلام ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام مخلوق میں سب سے بہتر قرار دے رہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، اسماعیل قتیل کی کتاب کو سامنے رکھ کے یہ کہتا ہے کہ مخلوق جو ہے اللہ کی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ مخلوق چھوٹی بڑی سے ان کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ جو اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، انبیاء ہیں، رسولان اعظام ہیں، ان کے سامنے چمار سے معاذ اللہ رب العالمین زیادہ ذلیل ہیں۔
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ عزت والے ہیں، متقی پرہیزگار جو ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہیں، اور جو مسلمان ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین مخلوق ہیں۔ میں نے قرآن کریم سے 3 دلیلیں پیش کی ہیں، آئیے میں اب آپ کے سامنے کچھ اور دلائل پیش کرتا ہوں۔ باوقار سامعین، اسماعیل قتیل کی ناپاک اور مردود عبارت کے رد میں قرآن کریم سے دلیل نمبر 4، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 5واں پارہ سورہ نساء شریف، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک 4 انعام یافتہ لوگ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیا یہ اللہ کی مخلوق ہیں کہ نہیں؟ کیا نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کا خالق اللہ ہے کہ نہیں؟ اور بے شک ہے، یہ مخلوق ہیں اللہ کی۔ تو کیا معاذ اللہ رب العالمین اللہ جو انہیں انعام عطا کر رہا ہے، تو کیا جو چمار سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے کیا اللہ اس کو انعام عطا کرے گا؟ قطعی نہیں کرے گا۔ یہ بات اس بات پر روشن دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب اور اللہ کے حبیب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا، اور وہ لوگوں کے لیے بھی مژدہ جاں فضا سنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ اسماعیل قتیل کی جو عبارت ہے وہ غلیظ ہے، ناپاک ہے، مردود ہے، اور میں نے قرآن کریم کی 4 آیتیں پیش کی ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ دلیل اور پیش کر دیتا ہوں۔ اسماعیل قتیل کی گستاخی اور بے ادبی کے رد میں قرآن کریم سے دلیل نمبر 5، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو محبوب آپ کی اتباع کریں، اللہ ان کو دوست بنا لے گا اور ان کو بخش دے گا۔ اب یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ جو شخص مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، جو حضور کو اپنا مانے، اس کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اس کو اپنا دوست بنا لوں گا۔ باوقار سامعین، میں نے قرآن کریم کی 5 آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے بالکل مثل آفتاب روشن کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ عزت مسلمانوں کے لیے ہے، عزت متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ مخلوق میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر انعام کر چکا ہے، کس پر؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین پر۔ اب یہ تمام مخلوق ہیں کہ نہیں، آپ فیصلہ کریں۔ اب اسماعیل قتیل کی یہ ناپاک عبارت بھی سامنے رکھیں اور اللہ کا مقدس کلام بھی سامنے رکھیں، اور فیصلہ کریں کہ یہ کتاب کیا واقعی ایمان کو بچانے والی کتاب ہے یا ایمان کو ختم کر دینے والی کتاب ہے۔ ایک طرف اللہ کا کلام ہے اور دوسری جانب دیوبندیوں کے بڑے امام کا کلام ہے۔ اب اگر یہی اصول اور ضابطہ دیوبندیوں کا ہے کہ مخلوق چمار سے زیادہ ذلیل ہے، تو پھر اشرف علی تھانوی کو ذلیل کب لکھو گے؟ رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی کو ذلیل کب لکھو گے؟ چمار سے زیادہ ذلیل لکھو تو پھر تم اس کتاب کو پڑھنا تمہارے یہاں ہی ثواب ہوگا، ہمارے یہاں یہ کتاب پڑھنا جو ہے ایمان کو ختم کر دینے کے برابر ہے۔ اسماعیل قتیل کی گستاخی اور بے ادبی کے رد میں دلیل نمبر 6، آپ کے اسکرین پر سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر 3932، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، یطوف بالکعبۃ ویقول ما اطیبکی واطیب ریحکی ما اعظمکی واعظم حرمتکی والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ ودمہ۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے کعبہ تو کتنا بہترین ہے، تیری خوشبو کتنی بہتر ہے، تو کتنا عمدہ ہے، لیکن اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ تو کسی مسلمان مومن سے زیادہ عزت والا، حرمت والا اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت اور حرمت والے وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، جو اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ تمامی حضرات فیصلہ کر لیجئے
کہ اللہ کے محبوب تو یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کعبہ سے زیادہ معظم اور محترم اور عزت والا ہے، لیکن اسماعیل قتیل کہتا ہے کہ نہیں، مخلوق جو ہے اللہ کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اس نے دو لفظ استعمال کیا، ایک چمار اور دوسرے ذلیل۔ تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی کو چمار سے زیادہ ذلیل کب لکھو گے اور کب اپنے اپنے مسجدوں کے دروازے پر لکھو گے؟ اس لیے کہ یہ کتاب تمہارے یہاں پڑھنا عین اسلام ہے، رکھنا عین اسلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عقیدے اور ایمان کی سلامتی ہماری عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔